اسلام آباد میں سپریم کورٹ کی میزبانی میں ہوئی جیل اصلاحات کانفرنس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جیلوں میں گنجائش سے زیادہ قیدی موجود ہیں۔ قیدیوں کے لیے بنیادی ڈھانچہ ناکافی ہے، جبکہ قیدیوں کی صحت کے لیے اور ان کی ذہنی صحت کے لیے خدمات تک رسائی محدود ہے۔ قیدیوں کی بحالی، تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے مواقع بھی ناکافی ہیں۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ چیلنجز نہ صرف جیل کے انتظام کو بلکہ انصاف تک رسائی کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ یہ چیلنجز عوامی تحفظ، انسانی وقار اور قانون کے حکمرانی کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ بامعنی اور پائیدار جیل اصلاحات کے لیے ایگزیکٹو، عدلیہ اور مقننہ میں مربوط رابطوں کی ضرورت ہے۔ جیلوں کے انتظام، ان کے لیے وسائل کی فراہمی اور جیلوں میں اصلاحات کرنے کی بنیادی ذمہ داری صوبائی حکومتوں پر عائد ہوتی ہے۔ غیر ضروری قید کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ گنجائش سے زیادہ قیدیوں کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ قیدیوں کی شکایات کے ازالے کے لیے اقدامات ناگزیر ہیں۔ قیدیوں پر تشدد، ان سے بدسلوکی اور ان کی دیکھ بھال میں غفلت کے خلاف جو تحفظات ہیں انہیں بھی دور کیا جانا چاہیے۔ حراست میں موجود افراد کے لیے تعلیم کے فروغ اور ان کی پیشہ ورانہ تربیت کو فروغ دینا ضروری ہے۔ جیل اصلاحات کے متفقہ قومی میکانزم پر عمل درآمد کے بارے میں باقاعدگی سے رپورٹ کی جائیں گی۔ جیل اصلاحات نہ صرف ایک انتظامی ضرورت ہے بلکہ ایک آئینی، انسانی اور عوامی تحفظ کا تقاضا بھی ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ ہم جیل نظام بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کا عہد کرتے ہیں جو قانونی، انسانی اور بحالی پر مبنی ہوں۔ اس جیل اصلاحات کانفرنس کے اعلامیے پر چاروں وزرائے اعلیٰ نے بھی دستخط کیے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے کہا ہے کہ جیلیں فوجداری نظام انصاف کا حقیقی آئینہ ہیں اور مؤثر اصلاحات کے لیے تمام اداروں اور صوبائی حکومتوں کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس پاکستان اسلام آباد میں جیل اصلاحات کے حوالے سے جوڈیشل کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ Now to why we are all together. Prisons, as we know, are constitutionally a provincial subject. The responsibility for prison administration rests with the provincial governments. The Constitution mandates that. This conference, therefore, is not for the judiciary setting goals or extending or redefining the limits of prison facilities. What this gathering truly represents is an opportunity for the provincial governments to come together under one roof by choice and by shared responsibility to address the challenge that affects not only the prison administration, no, but the functioning and credibility of the criminal justice system as a whole. This effort, which transcends beyond political divide, deserves earnest commendation. I sincerely thank each one of you. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے جیل اصلاحات پر ہونے والی جوڈیشل کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ ہم نے جیلوں میں اصلاحات کی ہیں، ای وزٹنگ کا اہتمام کیا اور قیدیوں کو ویڈیو کال کی سہولت فراہم کی ہے۔ ہم خیبر پختونخوا میں جیل اصلاحات کر رہے ہیں کیونکہ قیدیوں کی بھی حقوق ہوتے ہیں، وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہے۔ جو ہمارے چھوٹے جرائم میں لوگ جاتے ہیں جیلوں میں اور وہاں پر ان کے ساتھ رویہ غلط ہوتا ہے تو وہ بڑے مجرم بن کر ہی باہر نکلتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جیلوں میں اصلاحات لائی جائیں اور بہترین اصلاحات ہوں۔ تو اسی حوالے سے ہم خیبر پختونخوا کی حکومت، کیونکہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہیں، دہشت گرد اریسٹ ہوتے ہیں، وہ بھی ان جیلوں میں ہوتے ہیں، تو جیل کی سیکیورٹی کو ہم نے مستحکم بنایا ہے اور بہترین قسم کی سیکیورٹی دے رہے ہیں تاکہ باقی جو ہمارے قیدی ہیں وہ بھی محفوظ رہیں۔ جو یہاں پشاور میں، ڈی آئی خان میں یا مختلف جیلوں میں ہوتے ہیں اور ان کے فیملی ممبرز غریب ہونے کی وجہ سے ان کے پاس وزٹ نہیں کر سکتے، تو ہم نے ای وزٹ کی سہولت وہاں ان کو فراہم کی ہے۔ جیلوں کی ڈیجیٹلائزیشن ہم کر رہے ہیں، شفافیت اور انصاف کے فروغ کے لیے تمام قیدیوں کے ریکارڈ کو
پریزن انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے. مزید برآں اس نظام کو فوجداری نظام انصاف کے دیگر متعلقہ اداروں بالخصوص عدلیہ کے ساتھ بھی منسلک کیا جا رہا ہے تاکہ معلومات کے تبادلے اور مقدمات کی پیروی کے عمل کو مزید مؤثر بنایا جا سکے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جیل اصلاحات پر جوڈیشل کانفرنس سے خطاب میں کہا ہے کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے. اس میں 45 جیلیں ہیں, 39,000 کی گنجائش ہے لیکن 70,000 سے زائد قیدی ہیں. پنجاب حکومت نے جیل اصلاحات کی ہیں, قیدیوں کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. جو بھی قیدیوں کے لیے ریفارمز ہیں اس کے پیچھے میرے جیل کے دوران کے تجربات ہیں. I stand before you today not only as a chief minister, not only as a chief executive of the biggest province of Pakistan, but I stand before you as someone who has looked at prison walls not merely from the outside, but from behind them. And the reforms that I will be talking about today stem from my own personal experiences. I have lived them personally, experienced them firsthand, and that experience, Your Honor, changed me forever. It changed the way I think about justice. It changed the way I understand the responsibility of state towards those in custody. Most importantly, it reminded me that a prison sentence should never become a sentence against human dignity. Your Honor, every reform that we have introduced carries a memory. Every policy that I'm making today carries a lesson learned behind the prison walls, and I did not want these experiences to remain my personal story. I wanted them to become institutional reforms so that no prisoner, regardless of who they are or where they come from, has to endure avoidable suffering. When we speak of prisons, we must look beyond walls, bars, and security arrangements. A prison is not merely a place of confinement. It is a reflection of the values of a society and the effectiveness of its justice system. The manner in which we treat those in our custody ultimately measures our commitment to justice, to fairness, to compassion, to respect, and to human dignity. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے جیل اصلاحات کے حوالے سے جوڈیشل کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ جب ریاست کسی قانون کے تحت نقل و حرکت کی آزادی ختم کرتی ہے تو اس قیدی کی حفاظت، عزت نفس، صحت ریاست کی ذمہ داری ہے. قیدی اپنی نقل و حرکت کی آزادی سے محروم ہوتا ہے، نہ کہ انسانیت سے. In this National Conference on Prison Reforms convened by the National Judicial Policy Making Committee, I express my sincere gratitude to the Honorable Chief Justice of Pakistan and the Law and Justice Commission of Pakistan for bringing together key stakeholders to deliberate on an issue that lies at the intersection of justice, governance, public safety, and human dignity. When the state lawfully deprives an individual of liberty, it assumes responsibility for that individual's safety, dignity, health, and opportunity for reform. A prisoner may lose freedom of movement, but not his humanity. The success of a correctional system is measured not only by the secure custody of the inmate, but also by its ability to prepare individuals for lawful and productive reintegration into the society. Across the world, correctional philosophy has evolved from punishment and isolation towards rehabilitation, reintegration, and reduction of recidivism. International instruments such as the United Nations Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners, the Nelson Mandela Rules, the Bangkok Rules, the Beijing Rules,
emphasize humane treatment, healthcare, rehabilitation, and special protection for vulnerable groups. Articles 176 and 192 of our Constitution provide for judicial strength in the superior courts, while the strength of the district judiciary is determined by the provincial governments in consultation with the respective high courts. Timely justice therefore requires continued investment in judicial institutions at all levels. The scale of challenge is evident from the fact that more than 2.6 million cases are currently pending before courts across Pakistan. Reducing prison overcrowding and under-trial detention therefore requires sustained strengthening of judicial institutions alongside correctional reforms. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے جیل اصلاحات پر جوڈیشل کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ بلوچستان میں جیل اصلاحات اور قیدیوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے متعدد اقدامات کیے ہیں. مسیحی قیدیوں کو عبادت کی سہولت کو بھی فراہم کیا گیا ہے. Honorable Chief Justice, Supreme Court of Pakistan, Honorable Judges, Honorable Federal Minister for Law and Justice, fellow Chief Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is a privilege to address the National Conference on Prison Reforms. The subject that brings us together speaks to the very conscience of our society, how we treat those who have fallen on the wrong side of the law, and whether we have the courage to believe that people can change. I begin by acknowledging the directions of the Honorable Chief Justice of Pakistan and the National Judicial Policy Making Committee under the National Prison Reforms Action Plan. Balochistan has taken these directions not as a formality, but as a charter for change. One, we pursuing with the National United Nations standards, minimum rules for the treatment of prisoners, the Nelson Mandela rules, as our benchmark. Over rupees 13 million was raised to pay diyat, fines and daman for needy pity offenders, and we are building a chapel for our Christians inmates. People and oversight, more than 600 officers and staff were recruited and trained, including on the Nelson Mandela rules and human rights. And a physical training center was established for capacity building. We have also legislated for life beyond the prison walls, the Balochistan Probation and Payroll Act 2026 with a rupees 500 million reformation and reintegration fund. Gives offenders a structured, supervised path back into society.